السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهل هارون اخي اشدد به اجري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعني ما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما الحمد لله على كل حال اعوذ بالله من حال اهل النار. یہ رمضان کے آخر حصے میں جو اعتکاف پڑا اس کی مناسبت سے یا رمضان کی مناسبت سے آخری چپٹر تھا کتاب اعتکاف کے مسائل. اس میں الگ الگ باب بانا گیا تھا. باب اعتکاف العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخر عشرے کا اعتکاف. دوسرا باب تھا متى يدخل من اراد الاعتکاف معتکفہ، کہ جو شخص اعتکاف میں بیٹھنا چاہتا ہے کب داخل ہوگا. تیسرا باب تھا باب الاجتہاد فی العشر الاواخر من شہر رمضان، کہ رمضان کے آخری 10 عشرے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر معمولی محنت کیا کرتے تھے. خود بھی محنت کرتے تھے، اپنے گھر بار بچوں کو بھی جگایا کرتے تھے، محنت کراتے تھے. رمضان کی مناسبت سے یہ بات آئی تھی کہ رمضان کے بعد مسلمانوں میں ایک ہوا چل پڑی ہے یا چل رہی ہے، کیا کہلاتا ہے کہ لگن کا موسم ہے. برادران وطن یا دنیا کی نقل میں، دوسری قوم کی نقل میں مسلمانوں کا بھی لگن چلنے لگا شادی کا. اور زیادہ تر رمضان کو جو لگن چلتا مسلمانوں میں شادی کا محرم کی وجہ سے ہوتا ہے، کہ محرم کا مہینہ منحوس ہے. محرم اور محرم کے بعد شادی ہم نہیں کر سکیں گے، اس لیے محرم سے پہلے جتنا ہو سکے شادی بیاہ کر کر فری ہو جاؤ، رخصت ہو جاؤ. شادی کی مناسبت سے بات آ رہی ہے کہ اسلام کا 5 رکن بتایا گیا تھا. کلمہ یا کلمہ شہادت یا کلمہ توحید یا کلمہ رسالت. دوسرا نماز ہے. تیسرا روزہ ہے. چوتھی زکوٰۃ ہے. 5واں رکن حج ہے. اور کچھ روایت میں 6واں رکن ملتا ہے جہاد. جنرلی 5 رکن مشہور ہیں. اب دیکھیے گا مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے جو کلمہ پڑھ رہے ہیں. بہت سارے لوگ رمضان کا مہینہ، حج کا مہینہ آنے والا، موسم آنے والا ہے، انسان حج کی فکر نہیں کرتا کہ ہم حج کر لیں. گارجین لوگ گھر کے بلکہ اس فکر میں رہتے ہیں کہ بیٹی کی رخصتی کر لیں. بہت سارے لوگوں سے جب اس کی بارے میں پوچھیے گا تو بولتے ہیں جب ہم بیٹی سے رخصت ہو جائیں گے، بیٹی کی شادی بیاہ سے، بال بچوں کی شادی بیاہ سے، تب ہم حج کریں گے. یہ تو وہی ہے، عقیدہ ہے یا سوچ ہے یا فکر ہے جو غیر قوم کے ہاں ہے، کہ ان لوگ بولتے ہیں جب بیٹی کی رخصتی کرا لیں گے، جب بیٹی کی شادی کرا لیں گے، گھر بسا لیں گے، تب جا کر کے تیرتھ یاترا پہ نکلیں گے. جس کو بولتے ہیں تربوزے کا رنگ پکڑتا ہے، وہی ہو رہا ہے. لوگ بولتے ہیں جب بیٹی سے رخصت ہو جائیں گے تب آرام سے حج کریں گے. اور جبکہ حج ایسی چیز ہے، کہا گیا ہے کہ پہلی فرصت میں حج کر لے، نیکی کر لے انسان. کل کو راستہ محفوظ رہے نہ رہے، پیسہ رہے نہ رہے، صحت رہے نہ رہے، یا پوزیشن ایسی بن جائے کہ اپنے کر سکے حج. اور حج کی مناسبت سے ایک بات اور ہے، حج میں ایک مقام، ایک مرتبہ آتا ہے، ایک وقت آتا ہے جس میں کہا گیا جو اس میں انسان دعا مانگے گا وہ دعا اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. تو اگر آدمی حج میں جاتا ہے، اس انتظار میں نہیں رہتا کہ ہم بیٹی کی رخصتی کرا کے شادی کرا کے حج پہ جائیں گے، تو وہاں جا کے دعا مانگے گا. صرف اپنی بیٹی کے لیے نہیں، سماج کی ہر بیٹی کے لیے اگر دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا نہیں سنیں گے، بالکل سنیں گے. لیکن لوگ بولتے ہیں بیٹی سے رخصت ہو جائیں گے تب ہم حج کریں گے. اس کا حال نتیجہ یہ ہوتا ہے بڑھاپا جاتا ہے بیٹی کی رخصتی کراتے کراتے، گردن ہلنے لگتی ہے، ہاتھ پاؤں کی طاقت سخت ختم ہو جاتی ہے. اس وجہ سے دیکھیے گا اکثر حج کے موسم میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش ہی زیادہ تر بوڑھے حاجی آپ کو ملیں گے، جبکہ اس کے مقابلے میں دوسرے ممالک کے جو حاجی آپ کو جوان بھی مل جائیں گے. بلکہ انڈونیشیا میں تو یہ کلچر وہاں اب کیا ماحول کہہ نہیں سکتے ہیں کہ لڑکا لڑکی جب تک حج نہیں کر لے گا اس کی شادی نہیں ہوتی. اسی وجہ سے دیکھیے گا زیادہ تر
انڈونیشیا سے جو لوگ حج کرنے آتے ہیں وہ لوگ جوان ہوتے ہیں. شادی لوگ کس نام پر کرتے ہیں؟ نکاح. کہ نکاح آدھا ایمان ہے. نکاح آدھا ایمان ہے. حج بھی تو ایمان کا حصہ ہے. اس کی فکر کیا نہیں کرتا مسلمان. تو انسان اس غلط کنسیپٹ کو مسلمان درست کرے کہ بیٹی کو رخصت کریں گے تب حج کریں گے. کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کل فرصت ملے کہ نہیں ملے. مجھے یاد ہے لاک ڈاؤن سے پہلے چھوٹی بہن اور بڑی بہن کی طرف سے حج بدل کرانا تھا. ایک حاجی سے، ایک ایسا انسان جو حج کر چکا تھا. اور حقیقت یہی ہے حج بدل وہی کر سکتا ہے جو حج کیا وہ اپنا. تو لوگوں نے کہا کہ بعد میں کروا لیجیے گا، ابھی ایک کروا لیے، باقی دوسرا حج اگلے سال کروا لیجیے گا. ہم نے کہا زندگی کا ٹھکانہ نہیں ہے. موقع ملے نہ ملے، ہم رہے نہ رہیں، راستہ محفوظ رہے نہ رہے، جس کو بھیج رہے ہیں وہ خود بچے نہ بچے، اس لیے کہ جس کو بھیج رہے ہیں اس کو بھی ہم دیکھ سمجھ کے بھیجیں گے. ایسے انسان کو جو سنجیدہ ہو. 2 نمبر آدمی تو بھیجیں گے نہیں. حج کرا لیا دونوں بہن کی طرف سے، چھوٹی بہن اور بڑی بہن کی طرف سے جو انتقال کر چکے ہیں. اور اللہ کا کرنا ہوا اس کے اگلے سال لاک ڈاؤن لگ گیا، یہ لوگ کرونا کا. اور ہم حج نہیں کرائے ہوتے اس سال تو میرا تو اگلے سال تو حج کرا نہیں پاتے ہم. 1 سال کیا 2 سال نہیں کرا پاتے، شاید تیسرا سال بھی نہیں کرا پاتے. ایک بات تو یہ. دوسری بات حج کا ریٹ بھی بہت زیادہ بڑھ گیا. اس وقت میں جتنے میں ہم 2 آدمی کا حج بدل کرا دیا، آج لوگ بتا رہے ہیں پرائیویٹ میں 1 آدمی کا حج بدل میں خرچ آئے گا. اس سے یہ فائدہ ہوا. اور پھر یہ بھی کہہ نہیں سکتا تھا آدمی کل کو کیا ہوگا، ملکی حالات کیا بنیں گے، اب جا پائیے گا کہ نہیں جا پائیے گا. سب بات نکلی تھی رمضان کی مناسبت سے کہ اگر رمضان اسلام کا رکن ہے تو حج بھی اسلام کا رکن ہے. ایک بہت مشہور روایت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا کہ جو شخص اس حال میں مر جائے کہ اس کو حج کی توفیق نہیں ہوئی، نہیں جس کو جذبہ ہوا، وہ کافر مرے، نصرانی بن کے مرے یا یہودی بن کے مرے، اس کے مرنے میں اور غیر مسلم کے مرنے میں کوئی فرق نہیں ہے. مسلمان کو پہلی فرصت میں حج کر لینا چاہیے. اس چکر میں نہیں رہے کہ اطمینان سے کریں گے، فرصت سے کریں گے. زندگی میں کبھی فرصت نہیں ہے اور کبھی زندگی کبھی اطمینان نہیں ہے. اطمینان اسی کی زندگی میں ہے جو عقل کا پیدل ہے، اس کو کوئی ٹینشن نہیں آگے پیچھے کا. یا زندگی میں اطمینان اسی کو جو پاگل ہے، اس کو تو ہوش نہیں ہے، زندگی کا ٹینشن تو اس کو ہے نہیں، باقی سب کو ٹینشن ہے، چاہے جانور رہے، چاہے انسان رہے، چاہے پڑھا لکھا رہے، چاہے جاہل رہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ اس بات کو سمجھنے کی توفیق دیں کہ جس طرح سے رمضان کا خیال رکھتے ہیں اسی طرح سے حج کا بھی خیال رکھیں، پہلی فرصت میں حج کر لیں. یہ سچی بات ہے کہ حج جوانی کی عبادت ہے، بڑھاپے کی عبادت نہیں ہے. بہت سارے رکن آپ نہیں کر پائے گا اطمینان سے، ڈھنگ سے، اگر آپ کا صحت نہیں رہے گی، آپ کے پاس جوانی نہیں رہے گی، اگر آپ کے پاس طاقت نہیں رہے گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری امت کو، اور صرف پوری امت ہی کو نہیں، تمام انسانیت کو اس بات کا توفیق دیں، رمضان کی اہمیت کو سمجھیں، اور رمضان کی اہمیت کے ساتھ ساتھ حج کی بھی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں. الہی جو گزر کو نہیں بخش دیجیے، جو کل کو گزریں گے، جو قریب ہیں، جو دور ہیں، جن سے تعلقات ہیں، جن سے تعلقات خراب ہیں. الہی ہم میں سے جن کو گھروں میں بیماری خاص کو کسی بھی قسم کی کسی بھی درجے کی الہی ہماری مرضی کو شفا کلیہ عاجل عطا فرما دیجیے. جو بے روزگار ہیں یا قرضدار ہیں، الہی پردہ غیب سے ان کی رزق حلال کا انتظام یا روزی روٹی کا انتظام فرما دیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں نیکی کی بھی توفیق عطا فرماتے رہیے. الہی ہم میں سے جن کے گھروں میں قوانین متعلقہ جوان بہو بیٹے ہیں، بھائی بندو بیٹے ہیں، الہی صرف ان کے لیے اسلامی جوڑے کا انتظام نہ فرما دیجیے، بلکہ ان کی شادی کو اور ان کی پوری زندگانی کو کتاب سنت کے مطابق سادگی کے ساتھ ایمان کے ساتھ پورا کر دیجیے. اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں جو نوجوان ہیں یا جو عورتیں ہیں یا لڑکیاں ہیں، ان کے لیے اچھے جوڑوں کا انتظام فرما دیجیے کہ وہ زناکاری، بدکاری، گناہ کے راستے پر نہیں جائے. الغت جب تک رکھیو، ہر خیر سے، ہر بھلائی سے، ہر اچائی سے، ہر فائدے سے نوازتے رہیو، ہر شر سے، ہر برائی سے، ہر پاپ سے، ہر گناہ سے ہر محفوظ رکھیو. اسی حالت میں دنیا سے اٹھائیو. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربی رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.